إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آمین. محترم سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور سارے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بے بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہم خیر امت ہیں، اور اللہ رب العزت کا قرآن کے اندر وعدہ ہے کہ مسلمان اس دنیا میں غالب رہیں گے. مومنوں کو ہی اللہ عزت دے گا، جیسے اللہ نے فرمایا: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے. ایک جگہ فرمایا: لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ اس دنیا میں صرف میں اور رسول ہی غالب رہیں گے. مسلمان اس دنیا کے اندر غالب رہیں گے. اور ایک جگہ فرمایا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم نہ کرو، پریشان حال مت بنو، تم ہی غالب رہو گے، غلبہ تم ہی ملے گا، عزت تم ہی ملے گی اگر تم مومن ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر یہ وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو عزت دے گا، مومنوں کو غلبہ عطا کرے گا.
لیکن کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر اور خاص کر ہم اپنے وطن عزیز میں دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، وہ ذلت کے اندھیروں میں جی رہے ہیں، بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ جبکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن سربلند رہیں گے، مومن عزت سے رہیں گے، لیکن آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب یہ ہے کہ ہم صرف مسلمان بنے ہیں، مومن نہیں بنے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعرابیوں کے بارے میں کہا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی لوگ آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آپ ان کو کہو کہ ابھی تم ایمان والے نہیں بنے، جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر نہیں آیا، بلکہ تم کہو کہ ابھی تو ہم قبول کیے ہیں، ابھی تو ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ تو یہی ہمارا حال ہے کہ ہم جیسے اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا ویسے ایمان ہم نہیں لائے، اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات پر ایمان لائیں پکا اور پختہ تو ضرور اللہ تعالیٰ عزت دے گا، جیسے اللہ نے کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غلبے میں رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے، بشرطے کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو محترم حضرات، ہماری ذلت اور رسوائی کا اہم سبب یہ ہے کہ اللہ کے تعلق سے جو ایمان ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ ایمان ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا، اسی لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ایمان والے بن جائیں تو ضرور اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی کی چوٹیوں پر ہم کو فائز کرے گا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور حدیث میں جو بخاری کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ دو حقوق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور جب بندے یہ کریں تو اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ اللہ بندوں کو عذاب نہ دے اور جنت ان کو عطا کرے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، اگر بندہ صرف اللہ کا ایک حق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا حق بندوں، اللہ کے اوپر بندوں کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر کے ان کو جنت عطا کرے گا، اور جنت یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان دنیا کی پوری نعمتوں کے بدلے جنت کی ایک بالش جگہ بھی اگر لینا چاہے تو نہیں لے سکتا ہے، جنت سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اگر بندہ توحید پر عمل کرے گا، اللہ کا حق ادا کرے گا، اللہ جنت جیسی عظیم نعمت اس کو دے گا، تو پھر دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو ایک گھٹ پانی نہیں ملتا تھا۔ تو اگر بندہ توحید کو اختیار کرے گا تو کیا اللہ اس کو دنیا نہیں دے گا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو دے گا، دنیا کے ساتھ آخرت بھی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا حق جو ہے وہ اپنے دل کے اندر، دل کی گہرائیوں میں اس کا جو حقوق ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، وہ جو ہے حق ادا کرے، اللہ ضرور اس کو دنیا اور آخرت میں کامرانی عطا کرے گا۔ اور سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، بھوک میں ان کو کھلائے گا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف میں امن دے گا۔ اور یہ دو کسی بھی جو ہے لوگوں کی معیشت کے لیے، کسی بھی لوگوں کی، کسی بھی قوم کی جو ہے ترقی کے لیے یہ دو بنیادیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خوشحال ہوں، ان کی معیشت مستحکم ہو، بھوک میں ان کو کھانا ملے، دوسرے یہ کہ وہ امن کی زندگی گزارے، خوف کے سائے ان کے اوپر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک حق ادا کرو، میری توحید کا حق، تو میں کیا کروں گا؟ کبھی تم کو بھوکا رہنے نہیں دوں گا، تمہاری معیشت مضبوط کر دوں گا، اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی
जेल के साथियों को नसीहत करते हुए कहा था, या साहिब यस्सिजनी अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। ऐ मेरे जेल के साथियों, ज़रा ये बताओ, अरबाब मुतफर्रिकून, क्या बहुत सारे माबूद बेहतर है, या इलाहु वाहिदुल क़हार, या अकेला अल्लाह उसकी इबादत करना बेहतर है। मा ताबुदूना मिन दूनी इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, जिनके तुमने नाम रखे हुए हैं, ये नाम अल्लाह ने आसमान से नहीं उतारा बल्कि तुमने ये नाम रख लिए हैं। किसी को, जैसे आज किसी को गरीबुन नवाज बना दिया, किसी को बंदा नवाज कहने लगे, किसी का नाम गौस रख दिया, ये नाम अल्लाह ने अपनी किताब में नहीं उतारे। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, बल्कि तुम और तुम्हारे बाप दादा ने ये नाम रख लिया। अल्लाह ने इसकी कोई सनद, कोई दलील अपनी किताब के अंदर नहीं उतारी। मा अंज़लतुम मिन सुल्तान जो है उसके बाद फरमाया, या साहिब यस्सिजनी अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार मा ताबुदून मिन दूनी इल्ला अस्मान सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। और याद रखो, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, और अल्लाह का हुक्म यह है इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, उसके बाद फरमाया ये दीन क़य्यिम है। दीन क़य्यिम का मतलब ये कायम करने वाला दीन है, ये तुमको कायम रखने वाला दीन है। तुम एक अल्लाह की इबादत करोगे तो दुनिया के जितने प्रॉब्लम हैं, दुनिया के तुम्हारे जितने मसाइल हैं, अल्लाह ताला उन तमाम मसाइल को हल कर देगा। एक शर्त है, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, जैसी उसकी इबादत करनी है तो तुम्हारे जितने मसाइल हैं अल्लाह ताला उनको हल कर देगा। तो मेरे दोस्तों, आज जो मुसलमान जलील व ख़ार है, उसका बुनियादी सबब यह है कि आज हमने अल्लाह को जो हक़ देना चाहिए था वो हक़ हमने गैरुल्लाह को दिया है। ये पेशानी जो अल्लाह ने मुक़द्दस बनाई थी और सिर्फ अपने आगे झुकने के लिए अल्लाह ने इसको पैदा किया था, हमने इस पेशानी को इतना जलील कर दिया। कहीं झंडी नज़र आई, हमने इस पेशानी को झुका दिया। कहीं कब्र नज़र आई, हमने इस पेशानी को झुकाकर जलील कर दिया। कहीं कोई छिल्ला नज़र आया, हमने इस पेशानी को झुकाया। और हम नाम ले रहे हैं, हम रसूल हाशमी के उम्मती हैं, हम प्यारे नबी की उम्मती हैं। उस रसूल ने अपने शागिर्दों को नसीहत करते हुए कहा था, या माज़ ला तुशरिक बिल्लाह वलो कुतिलता व हुर्रिक़ता। ऐ माज़, इस पेशानी को अल्लाह के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकाना। अगर तुमको कत्ल कर दिया जाए, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, अपने जिस्म के टुकड़े करा लेना, लेकिन इस पेशानी को किसी और के आगे नहीं झुकाना। अगर तुमको जला दिया जाए, जल जाना, लेकिन इस पेशानी को जो अल्लाह ने मुक़द्दस बनाया है किसी गैर के आगे नहीं झुकाना। ये नबी की तालीमात थी। और आज हम उस रसूल का नाम लेने वाले, हमने इस पेशानी को इतना जलील किया, कब्रों के आगे, झंडों के आगे, चिल्लों के आगे, पीरों के आगे, वलियों के आगे झुका झुका कर हमने अल्लाह का हक़ इनको दिया। फिर अल्लाह ताला ने भी हमको जलील व ख़ार कर दिया। मेरे दोस्तों, अगर हम तौहीद को इख्तियार करें, यकीनन अल्लाह ताला इज़्ज़त की बुलंदियों पर हमको फाइज करेगा। लेकिन शिर्क की मिलावट हमने कर दी। अल्लाह का हक़ औलाद अल्लाह देता है। हमने अल्लाह के वलियों के बारे में कहा कि वो बंदा नवाज है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी गंदी बात हमने अपनी ज़ुबानों से निकाली। औलाद देना ये अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखा, नबियों के इख्तियार में भी नहीं था। अल्लाह ने फरमाया कि वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यहबी लिमन यशाउ इनासा, कि अल्लाह के इख्तियार में ज़मीन व आसमान की बादशाहत है। वो जिसको चाहे औलाद बेटे दे दे तोहफे में, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे कुछ ना दे। लेकिन हमने अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के बंदों को, हमारे अपने जैसे इंसानों के बारे में कहा कि ये गरीबुन नवाज है, ये बंदे नवाज है, ये गौस है, जो अल्लाह की सिफात थी। गौस का मतलब ये है सख्त मुसीबत में मदद करने वाला, और ये अल्लाह की शान है। हमने एक इंसान के बारे में कहा कि अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमहुल्लाह जो तौहीद परस्त थे, हमने कहा कि गौस है। हमने अल्लाह की सिफत में, अल्लाह की इबादत में औरों को शरीक किया। अल्लाह ताला आज हमें जलील व रुस्वा कर रहा है। यह ज़िल्लत उसी का सबब है। अगर आज मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की कसम, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, वलो अन्ना अहलुल क़ुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर ये बस्ती वाले लोग, अगर ये लोग अल्लाह पर ईमान लाकर तक़वे की ज़िंदगी गुजारते, सिर्फ एक अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर बिठाते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा,
ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے، لیکن ان بدبختوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا، ہمارے بندوں کو ہمارے مقابلے میں شریک کر دیا، اس لیے یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، بنیاد یہ ہے ہم ایک اللہ کا حق ادا کریں، وہ یہ اس پیشانی کو یہ قسم کھا لیں یہ پیشانی کٹ سکتی ہے، کسی جھنڈے کے آگے، کسی قبر کے آگے، کسی بزرگ کے آگے جھک نہیں سکتی۔ یہ مسلمان اگر عزم کر لے، اللہ کی قسم، اللہ کی مدد ضرور ہمارے قدم چومے گی، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اللہ کی مدد آئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں ہم دنیا کے سب سے بدترین قوم تھے، ہم نے اسلام کو پکڑا، آج دنیا میں ہم جو ترقی کر رہے ہیں، دنیا میں عزت ہم کو ملی ہے، اگر اسلام کو ہم چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ضرور ہم ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو مسلمانوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، اللہ عزت دے گا اللہ کی بندگی کرنے سے، اللہ عزت دے گا اللہ کے توحید کو اپنانے سے، اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دینے سے اللہ عزت دے گا۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اولاد صرف اللہ دیتا ہے، کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا، ذرا برابر بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے مجھے جو بیٹا ہوا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، لیکن میرے بیٹے کے سر کا ایک بال فلاں بزرگ نے یا فلاں غریب النواز نے یا فلاں غوث نے میرے بیٹے کے سر کا ایک بال بنایا ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے، اور اگر اس حالت میں اس کی موت آ جائے جنت میں اس کا داخلہ حرام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر کے ہمارے پاس آئے گا جنت میں اس کا داخلہ حرام ہے اور وہ جہنم میں رہے گا، اور وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ اسی لیے معزز سامعین اکرام، اپنے عقیدوں کو درست کرو، اولاد دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن افسوس اولاد اللہ دینے کے بعد لوگ نام رکھتے ہیں یہ عبد النبی ہے، نبی کا بندہ ہے، یہ شرکیہ نام ہے، عبداللہ رکھنا چاہیے اللہ کا بندہ، لوگ رکھتے ہیں عبد النبی ہے، یا لوگ نام رکھتے ہیں میاداد ہے، یا نام رکھتے ہیں جو ہے علی کا بندہ، اس طرح کے نام شرکیہ نام ہے۔ اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھامیں، اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی ذرہ برابر اولاد نہیں دے سکتا، نفع و نقصان کا اکیلا اللہ مالک ہے، کوئی ذرہ برابر بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ رزاق ہے، رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی ذرہ برابر بھی ہمارے رزق میں کمی یا زیادتی نہیں کر سکتا۔ عقیدہ ہم مضبوط رکھیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سارے لوگ معیشت سے پریشان ہو گئے اور پھر ناجائز طریقے سے مال کمانے لگ گئے۔ جو لوگ ناجائز طریقے سے کماتے ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی پیشانی کو کسی اور کے آگے جھکائیں، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اولاد رزق اللہ دیتا ہے، ہم یہ سمجھیں کہ نہیں یہ رزق ہم کو کافی نہیں ہے، ہم غلط طریقے سے، گناہوں سے، حرام سے، جھوٹ بول کر، چوری کر کر، سود سے ہم اگر مال کو کمائیں تو یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی جو ہے اللہ کے ذات میں شرک کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ کی صفت رزاق ہے ہم اس صفت پر مکمل ہم نے ایمان نہیں لایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم یہ یقین رکھیں روزی اللہ دیتا ہے، اللہ سے حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی حرام طریقے سے کھانے کی کوشش کرے گا اپنے رزق میں 1 روپے کا بھی وہ اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے اگر ہم عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو اللہ کی توحید کو مانیں اور اللہ کی توحید پر مکمل ایمان لائیں، اور توحید کے 2 ارکان جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے 2 رکن ہیں کہ نفی و اثبات، یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی رزاق ہے، کوئی رزاق نہیں، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، کوئی اور اولاد دیتا نہیں۔ نفی اور اثبات ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، ابھی اس کی توحید مکمل نہیں ہوئی، ساتھ میں یہ کہنا پڑے گا صرف اللہ ہی اولاد دیتا ہے، کوئی ذرہ برابر بھی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، کوئی ذرہ برابر بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ نفی اور اثبات ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ اولاد دیتا ہے، فلاں بزرگ بھی اولاد دے سکتے ہیں، اللہ اولاد دیتا ہے، فلاں پیر بھی جو ہے ہماری مصیبت دور کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم آپ پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے۔ آپ ہندوستان کے رجسٹر میں مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اللہ کے ہاں ایسا شخص مسلمان نہیں جو اللہ کی کوئی بھی صفت
اللہ کے کسی اور مخلوق کو دیتا ہے۔ نفی اور اثبات ضروری ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، کوئی دوسرا ذرا برابر بھی کسی فائدے و نقصان کا اختیار نہیں رکھ سکتا۔ آپ یہ کہیں کہ جو ہے اللہ کے علاوہ انبیاء علیہ السلام بھی نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، آپ اگر یہ کہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، حضرت معاذ بن جبل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہ یا غلام اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تم کو سوال کرنا ہو اکیلے اللہ سے سوال کرنا، جب بھی تمہیں مدد مانگنا ہو اکیلے اللہ سے مدد مانگنا۔ تو بنیادی شرط یہ ہے ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، اور دوسری چیز یہ ہے اگر ہم عزت و کامرانی چاہتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و پیروی کریں۔ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہم اتباع نہیں کریں گے، ہم کو اس دنیا کے اندر عزت نہیں مل سکتی، ذلیل و خوار ہوتے جائیں گے، چاہے تعداد ہماری کتنی ہی بڑھ جائے، چاہے مال و دولت میں کتنا ہی اضافہ ہو جائے، ہر معاملے میں نبی کی اتباع۔ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہوں، ہمارے بزرگوں کے طریقے پر نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز کا طریقہ وہ ہوگا جو 1400 سال پہلے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا کر گئے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ آج میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی 40 سال سے نماز پڑھنے والے ہوں گے، کبھی آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچا کہ میں جو یہ نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کائنات کے تاجدار پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا اسی طرح نماز پڑھتے تھے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں، ہم نے جو مسجد کے مولویوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے جو ہمارے بزرگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کی سنت جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پوری زندگی آپ نے اسی طرح نماز پڑھی۔ کوئی ایک مجھے یہ بتا دے کہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے علاوہ کہیں اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہو؟ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے۔ حدیث کی آپ کتابیں پڑھ لیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث میں نماز کا ایک چیپٹر ہوتا ہے۔ ہم کو توفیق نہیں ملتی کہ ہم کبھی حدیث رسول پڑھ کر بھی دیکھیں۔ نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے میں فخر محسوس تو کرتے ہیں، لیکن نبی کے طریقے کی نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کیسی ہماری محبت ہے؟ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ہم روڈوں پر نکل جاتے ہیں کہ نبی کے لیے ہم اپنی جان کی قربانی دے دیں گے۔ بہت اچھا جذبہ ہے، ہونا چاہیے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا؟ کبھی کیا ہم نے ہمارے علماء سے پوچھنے کی کوشش کی، مسجد کے مولویوں سے، کہ ہم کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلائیے؟ ہم کو صرف زبان سے نبی سے محبت ہے، دل سے نہیں ہے۔ معاف کرنا، میری بات آپ کو بری لگ رہی ہوگی، دل سے محبت ہوتی تو ہم ہر عمل پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے۔ اللہ کے نبی زندگی بھر کوئی بھی حدیث کی آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی مسلک کا وہ ماننے والا ہو، حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھ کر آپ نے نماز پڑھی۔ رکوع کرتے ہوئے آپ رفع الیدین کرتے تھے، بغیر رفع الیدین کے پوری 23 سالہ زندگی میں کائنات کے تاجدار نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے ہم حدیث دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، عالم سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے ایسا ہے، ہم عمل کر لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی عالم سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے حدیث رسول بتاؤ، ہمارے پیارے نبی کیسے رکوع کرتے تھے، صحابہ اکرام ان پر ہماری جانیں قربان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل انہوں نے حدیث کی کتاب میں نوٹ کیا، ایک ایک عمل۔ آپ ٹھہرتے تو کیسے ٹھہرتے، آپ ہاتھ کیسے باندھتے، رکوع کیسے کرتے، ایک ایک عمل نوٹ کر کے ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ لیکن افسوس ہے ہماری زندگیوں پر کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ حدیث رسول کو اٹھا کر ہم نبی کے نماز کا طریقہ دیکھیں، نبی کے کھانے اور پینے کا طریقہ دیکھیں، نبی کے کاروبار کا طریقہ دیکھیں، کبھی توفیق نہیں ملتی۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے ہر زبان کے اندر ترجمہ موجود ہے، لیکن افسوس ہم نبی کی حدیث خرید کر اپنے گھر میں رکھنا ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم قصے کہانیوں کی کتابیں تو خرید کر رکھیں گے، لیکن پیارے نبی کی حدیث صحیح بخاری،
مسلم، ترمذی، ابن ماجہ جو محدثین نے جمع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل اس کے اندر نوٹ ہے، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کے نمازی ہوں گے میری امت کے لوگ، لیکن ان کی نماز ان کے سروں سے آگے نہیں جائے گی، اللہ ایسی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ نماز جو ہے ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا، عاملۃ ناصبہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی کیا آپ کو قیامت کے دن کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جن کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی، جو جھکی ہوئی چہرے ان کے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ کیا یہ کوئی شرابی لوگ ہوں گے، زانی لوگ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکنے والے لوگ رہیں گے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے جا رہے ہیں جو ہے 40 دن اپنا بستر جو ہے لے کر جو ہے نگر ڈگر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ عاملہ، عمل کرنے والے لوگ ہیں، ناصبہ، عمل کر کے تھکنے والے لوگ ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، اس کے باوجود ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ وجہ کیا ہے؟ عمل کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ ان کا عمل پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کو عمل کی کوالٹی مطلوب ہے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، عمل کی کثرت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے انسان وہ عمل کرے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے ہوں۔ تو میرے دوستو، جب تک ہم ہر معاملے میں نبی کی سنت کی اتباع نہیں کریں گے، اللہ کی قسم عزت ہم کو نہیں ملے گی۔ چاہے آپ کوئی بھی معاملہ ہو، نماز پڑھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھو، روزہ رکھو نبی کے سنت کے مطابق، حج کرو نبی کے طریقے کے مطابق، چہرہ ہو نبی کے چہرے کے مطابق، کاروبار کرو نبی کے سنت کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ وہی عمل کو قبول کرے گا جو نبی کے طریقے کے مطابق کر کر انسان جائے گا۔ لیکن افسوس، آج ہم مسلمان ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن عملی زندگی میں آپ دیکھیں ہمارے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ نبی کا عمل کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، نبی کی نماز کا طریقہ کچھ اور ہے، ہماری نماز کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اور جب بتایا جاتا ہے کہ یہ نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایسی نماز پڑھی، کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے حدیث ہوں گی، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہم کو اسی طرح کا طریقہ بتایا تھا۔ میرے دوستو یاد رکھو، کیا بزرگوں کے طریقے پر چلنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب تک انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا، جب تک ہم اسلام کے اوپر نہیں چلیں گے، میرے دوستو عزت و کامرانی ہم کو نہیں ملے گی۔ تو کئی چیزیں ہیں جو ہماری اتحاد و اتفاق کی وقت ہو چکا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو دو بنیادی چیزیں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہم کو عزت دے، تو آج کے اس درس میں صرف دو باتیں میں نے بتائی، ورنہ عزت اور سربلندی کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر دو باتوں کو میں کسی اور کو نہیں کہتا، صرف یہاں جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ لوگ آج یہ عہد کر کے اٹھیں ان دو باتوں پر ہم عمل کریں گے، اللہ کی قسم انقلاب آ جائے گا، اللہ کی قسم اللہ کی مدد و نصرت آ جائے گی۔ دو باتوں پر عمل کر لیجئے میرے دوستو، اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت دے گا۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ کا حق ادا کریں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ سجدہ اس کے علاوہ کسی اور کو نہ کریں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو نہ دیں۔ اولاد دینا، جو ہے فائدہ دینا، نقصان دینا، رزق دینا، یہ اللہ کی صفت ہے، کسی اور کو نہ دیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے
ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آپ سے اگر محبت ہے، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کیا پیارے نبی نے یہ عمل کیا تھا، اللہ کے نبی نے کیا وہ عمل ضرور کریں، اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس عمل کو نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت تک جو بھی اچھی باتیں تھیں میں تم کو بتا کر چلا گیا ہوں، اور جو بھی بری باتیں تھیں میں روک کر چلا گیا ہوں۔ نبی کے طریقے کے آنے کے بعد کوئی اور طریقے پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی قسم وہ طریقہ مردود ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہ دیا ہو فہو رد، وہ کام مردود ہے، وہ کام کرنے والا مردود ہے۔ کوئی بھی کام عبادت سمجھ کر آپ کر رہے ہوں، یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر لگی ہو، نبی کی مہر لگی ہو، نبی کا طریقہ ہو وہ کام کریں، نبی کی مہر نہ لگی ہو وہ کام نہ کریں۔ معاشرے میں دیکھیں کتنے ایسے کام ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کے نام پر ایک بدعت ہمارے معاشرے میں ہے، اللہ کی قسم نبی نے اس کا حکم نہیں دیا، کسی صحابی نے نہیں کیا۔ اگر کوئی مسلمان عید میلاد النبی مناتا ہے وہ نبی کا گستاخ ہے، یاد رکھیے، وہ نبی سے محبت نہیں کرتا۔ اگر نبی سے محبت کرتا تو وہ کام کرتا جو اللہ کے نبی نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہو۔ اللہ کے نبی نے جس کام کو حکم دیا ہو وہی کام کرے گا، جس کام سے منع کیا ہو اس سے وہ رک جائے گا۔ شب معراج ہے، شب برات ہے، یہ وہ راتیں ہیں جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ اللہ کے نبی نے کبھی حکم دیا، نہ کسی صحابی نے جو نبی سے سب سے زیادہ سچی محبت کرنے والے تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، انہوں نے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں میرے دوستو، میں کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم منبر رسول سے بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا یا اس کا حکم دیا ہے، وہ کہے گا کہ ہاں، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس کو بولیں کہ ہم کو بتائیں۔ اللہ کی قسم جب آپ اس سے سوال کریں گے مولانا تھوڑا بتائیے، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا کیا تم کو ہم پر یقین نہیں ہے، ہم سے سوال کرتے ہو؟ اگر وہ سچا ہوگا ضرور کتاب کھول کر آپ کو بتائے گا۔ شب معراج، شب برات یہ بدعتیں ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ صرف لیلۃ القدر کی جو 5 طاق راتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جاگنے کا حکم دیا، عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اب ایک آدمی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی عید میلاد النبی میں بری بات کیا ہے؟ نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے، شب معراج شب برات میں برائی کیا ہے؟ جو ہے قرآن و حدیث بیان کی جاتی ہے۔ میرے دوستو برائی یہ ہے کہ اس کام کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، یہی برائی ہے۔ برائی یہی ہے، کائنات کے تاجدار نے حکم نہیں دیا، یہی برائی ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میں نبی سے محبت کرتا ہوں تو میں وہی کام کروں گا جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امیر المومنین آپ ہیں، عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں۔ عیدگاہ جانے کے بعد ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی، سب نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تجھے کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا یا تجھ پر پتھروں کی بارش اللہ برسائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین، کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ میں نے تو نماز پڑھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کی ہے، کیا نماز پڑھنے پہ مجھے عذاب ملے گا؟ امیر المومنین نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، اس جواب کو آپ لوگ اپنے دل کے اندر محفوظ کر کے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے نماز پڑھنے پر اللہ عذاب نہیں دے گا، بلکہ نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تجھ کو عذاب دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید کی صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے، تو نے عید کے دن جو پہلے نماز 2 رکعت پڑھی ہے یہ نبی کی نافرمانی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تجھے عذاب دے گا۔ میرے دوستو شریعت کے قانون کو سمجھو، یہ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جو اپنے دل میں آیا وہ دین کے نام پہ کرتے رہے۔ اللہ کی قسم یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین عطا کیا ہے امانت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ یہ دین ہم امتیوں کو بتلایا ہے۔ یہ دین میں
ہم اپنی مرضی سے نہ کسی قسم کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ کسی قسم کی کمی کر سکتے ہیں۔ جو اضافہ کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے، جو کمی کرے گا وہ بھی مجرم ہے۔ جیسے یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اللہ نے بنا دیا ہے، کوئی اگر ایک انگلی بڑھا دے ہاتھ کے اندر عیب نظر آئے گا، ایک انگلی نکال دے تو یہ ہاتھ میں عیب نظر آئے گا۔ دین اسی طرح مکمل ہے۔ اللہ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ میرے دوستو، علماء کی بات تو کیا ہے، نبی جو کائنات کے سب سے افضل ترین شخصیت ہے، نبی سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا اے لوگو، اگر یہ نبی اگرچہ کہ ہمارے چہتے ہیں، اگرچہ کہ یہ سید ولد آدم ہیں، لیکن اگر یہ بھی دین میں اپنی طرف سے کوئی بات ملا دیتے یا تم کو کوئی بات کہتے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگے جان کو کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہ دین کی عظمت کو سمجھو۔ دین یہ ایسا ہے کہ نہ اللہ کے نبی کو بھی کوئی چیز میں اضافہ اور کمی کرنے کی اللہ نے اس دین میں اجازت نہیں دی، تو ہمارے اور آپ کے جیسے علماء کرام یہ 2 ٹکے کے مولوی یہ کوئی چیز اضافہ کریں تو یہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ میرے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اللہ نے آسمان سے وحی بھیجی، 28واں پارہ آپ اٹھائیے، سورہ تحریم۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، کہا یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کو کس نے اختیار دیا جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے آپ اس کو حرام کر دیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی آپ چاہتے ہو، اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے نبی کو بھی ڈانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ مولوی آپ کو یہ باتیں نہیں بتائے گا، اگر بتائیں گے تو پھر ان کا جیب نہیں چلتا۔ مولوی چھپا کر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، قبر میں اکیلے جانا ہے، کوئی مولوی ساتھ نہیں آئے گا۔ دین کے مزاج کو سمجھو، اللہ کا دین ہے، اللہ کی قسم اس دین کے اندر نہ ہم اپنی مرضی سے ایک چیز کو بڑھا سکتے ہیں نہ ایک چیز میں کمی کر سکتے ہیں۔ عید میلاد النبی، شب معراج، شب برات اور پھر جو ہے شادی کی رسم و رواج، یہ سب چیزیں ہم نے بڑھا دیا اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ دین کا حصہ نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسا بڑھائے گا کل قیامت کے دن میں ایسے بدعتیوں کو حوض کوثر سے پانی نہیں پلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، آخری بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں، میں حوض کوثر پر ہوں گا، میرے امتی پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور وہ نمازی رہیں گے، تہجد گزار رہیں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، لیکن میں دیکھوں گا فرشتے ان کو روک رہے ہیں، میرے اور ان کے درمیان آڑ بن رہے ہیں۔ میں فرشتوں سے کہوں گا یہ تو میری امتی ہے، اے فرشتوں تم دیکھتے نہیں ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، یہ تو بڑے نمازی معلوم ہوتے ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو، میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری من احدثک بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی، وہ کام کیا جس کا نہ آپ نے حکم دیا تھا نہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ نئی نئی چیزوں کو، شب معراج، شب برات، میلاد النبی اور بہت ساری چیزوں کو دین کے نام پر انہوں نے داخل کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحیم و کریم نبی، جب یہ باتیں سنیں گے آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بادی، میری نظروں سے دور کر دو ایسے بدبختوں کو، میری نظروں سے ہٹا دو جنہوں نے میرے دین کو کافی نہیں سمجھا اور میرے بعد میرے دین میں اور چیزوں کا اضافہ کرتے رہے، ایسے لوگوں کو میری نظروں سے ہٹا دو۔ میرے دوستو، کہاں ہو کہ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کون سے دین پر عمل کر رہے ہو؟ ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین اللہ کا ہے، حکم اللہ کا چلے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ ہم اس دین میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی۔ اگر ہم اسی دین پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ دنیا میں عزت دے گا اور پھر آخرت میں جنت دے گا۔ اگر نبی کے دین کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں، بڑوں، اماموں اور اپنے مسجد کے مصلیوں اور لوگوں کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ کی قسم دنیا میں اور ذلیل ہوگے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ 2 بنیادیں جو بتائی گئی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اور صرف
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں پیوست کر دے، اور اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت مرے دم تک مسلمانوں کے لیے عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جگہ جگہ دعوت توحید دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ زندہ رکھے اسی توحید پر ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے یہی کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر جاری رہے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وجل وتم وأكبر. أقم الصلاة.